بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا سورہ یاسین کا تیسرا سبق ہے۔ ہم سورہ یاسین کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ ضاد جو ہے یہ پورا پڑھا جائے گا، رب با پہ بھی کیونکہ حرف قلقلہ میں سے ہے، یہ بھی پورا پڑھا جائے گا۔ لہم مثلا، میم کے آگے میم مشدد ہے تو یہ بھی یہاں پہ غنہ ہوگا۔ لہم مثلا اصحاب القریہ، صاد جو ہے یہ پورا پڑھا جائے گا، اور قاف را دونوں پورے پڑھے جائیں گے، اور قریہ یہاں پہ ہم نے جب وقف کیا تو میں نے قاعدے میں بتایا تھا کہ اسے کہتے ہیں تا بشکل ہا، کہ جب یہاں پہ ہم وقف کرتے ہیں تو یہ جو تا ہے یہ پھر ہا بن جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں تا بشکل ہا۔ قریہ اگر ملا کے پڑھیں گے قریاتی، لیکن یہاں پہ وقف لازم ہے تو یہاں پہ ٹھہریں گے۔ اذ جاءها المرسلون، جا یہاں پہ مد ہوگی 5 الفی۔ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین، اذ ذال کو واضح کر کے پڑھیں گے، اور را پور پڑھا جائے گا، سلنا 2 الف مد، الیہم مس نہیں پڑھیں گے، مس سا کے ساتھ پڑھیں گے، الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا، فکذ ذال کو واضح کر کے پڑھیں گے، آگے زا جو ہے دونوں زا ان کو زا کی طرح ہی پڑھیں گے، ذال میں لے کے نہیں جائیں گے، فعززنا نہیں بلکہ فعززنا بثالث فقالوا، سا جو ہے اس کو بھی نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، بثالث بثالث سین میں نہیں لے کے جائیں گے، سا پڑھیں گے، بثالث فقالوا یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے نون تنوین کا، فقالوا انا الیکم مرسلون، انا یہاں پہ نون مشدد غنہ ہوگا، آگے مد ہوگی، الیکم مرسلون، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن، یہاں پہ وقف لام کی علامت ہے، یہاں پہ نہیں ٹھہرنا۔ قالوا قاف پور پڑھا جائے گا، ما پہ 2 الف مد، انتم یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہے، غنہ کریں گے، الا بشر مثلنا نون تنوین کا میم مشدد ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا، وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے، من شیء، تو من شیء یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد اخفا حرف آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، نون کو چھپا کے پڑھیں گے۔ آگے تنوین آ رہی ہے تو یہاں پہ میں نے غنہ نہیں کیا، تو یہ آج آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ یہاں پہ میں نے غنہ کیوں نہیں کیا، آپ نے بتانا ہے کہ یہاں پہ غنہ کس وجہ سے نہیں کیا گیا۔ انتم الا تکذبون، قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، قالوا پور پڑھا جائے گا، ربنا را بھی پور پڑھا جائے گا، انا نون پہ اوپر شد ہے تو غنہ ہوگا، آگے 2 الف مد بھی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، بلاغ غین جو ہے پور پڑھا جائے گا، اور علینا بھی 2 الف مد۔ قالوا انا تطیرنا بکم، انا یہاں پہ غنہ ہوگا، قالو پہ مد ہوگی، تطیرنا طا کو واضح کر کے پڑھیں گے، تا اور طا دونوں میں، تطیرنا نہیں بل تطیرنا، تا اور طا دونوں میں فرق کریں گے۔ لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم،
تو پر بھی پڑھیں گے اور ساتھ مد بھی ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے. معکم یہاں پہ غنہ کریں گے. اَإِن ذُكِّرْتُمْ اَإِن دونوں حمزے جو ہیں تسہیل کے ساتھ پڑھیں گے. بل انتم قوم مسرفون. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى. رجل لام دو پیش یا لوئی، یہاں پہ تنوین جو ہے وہ یا میں مکس ہوں گی. تنوین کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا مشدد ہے اور یہاں پہ غنہ بھی ہوگا تنوین کا. رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا، اب یہاں پہ بہت ہی اہم پوائنٹ کہ جب ہم نے وقف کیا تو پھر اتبعوا، تو الف کے اوپر تو کچھ بھی نہیں آیا تو پھر آپ نے اتبعوا کیوں پڑھا؟ تو میں نے یہ قاعدے میں بھی بتایا تھا کہ ایک عربی کا قاعدہ ہے کہ الساکن اذا حرک بالقصر، کہ جب آپ کسی ساکن کو حرکت دینا چاہیں تو حرکت کسرہ کی دیں. تو ہم نے اس وجہ سے کسرہ دیا، ایک بات تو یہ ہوگی. اور پھر اس کے بعد جب حمزہ الف کے بعد، الف جو وصلی ہے یہ وصلی ہے کہ جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو الف حذف ہو جائے گا، نتبعوا پڑھا جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو تیسرا کلمہ پڑھا ہے تا کے بعد جو با پڑھا ہے تو با کے نیچے زیر ہے، تو اس وجہ سے بھی ہم اس کو زیر دے رہے ہیں. اگر یہاں پہ زبر ہوتا تب بھی ہم اس کو زیر دیتے، اگر پیش ہوتا تو پھر تب الف کو ہم پیش دیتے. مرسلین نتبعوا بھی پڑھ سکتے ہیں. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. چلیے ایک بار روان کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. یہاں پہ میں نے غنہ کیا ہے، غنہ اس وجہ سے کیونکہ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. صدق اللہ العظیم. امید ہے آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.